اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لائف ویو ود اسرار قریشی کی ایک اور نشست کے ساتھ میں حاضر ہوں۔ اللہ پاک مجھے اچھی بات عطا فرمائے اور اس بات کو آپ تک اچھے طریقے سے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ یہ ویڈیوز شاید 10 سے 15 منٹ کے درمیان، کہیں 15 منٹ کے آس پاس شاید زیادہ قریب ہوں۔ اس سے کم میں یہ بات جو بھی میں بات کروں گا نشستوں میں وہ شاید مکمل نہیں ہو سکے گی۔ I'll try to squeeze it، لیکن جب آپ ایک خاص حد سے زیادہ سکویز کرتے ہیں تو پھر بات پوری طرح سے ہو نہیں پاتی، گم ہو جاتی ہے، تو اس لیے پلیز بیئر ود می۔ اختر الایمان میرے پسندیدہ شاعر ہیں، بہت ویل نون شاعر نہیں ہیں۔ I also discovered him accidentally actually، بہت زمانہ پہلے اردو بازار میں مجھے ایسے ہی ایک کتاب نظر آئی، آبجو اس کا نام تھا، اور وہ میں نے خرید لی۔ اس کے پیچھے بھی ایک سٹوری تھی جو اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے۔ اس پہ اختر الایمان لکھا ہوتا تھا، and I didn't know who the guy was actually۔ بہرحال وہ اس زمانے میں 5 روپے کی کتاب تھی، اتنی پرانی بات ہے۔ وہ میں لے آیا، اور جیسے میں نے لا کے گھر پہ اس کو پڑھنا شروع کیا تو I couldn't stop actually۔ تو میں نے پڑھ لی پوری ایک نشست میں، اور اس کے بعد میں نے بہت دفعہ اس کتاب کو پڑھا۔ انقلابی شاعر تھے، اور وہ اپنے دیباچے میں بھی انہوں نے لکھا تھا کہ یہ شاعری ایک انسان کے ذہن کی پیداوار ہے، یہ کسی مشین کے سانچے میں نہیں ڈھلی کہ اس میں بس ایک ہی طرح کی چیزیں نظر آئیں گی۔ یہ وہ ہیں جو احساسات ہیں، جو فیلنگز ہیں، جو ایموشنز ہیں، وہ سب اس میں نظر آ رہی ہیں۔ تو چونکہ انقلابی شاعر تھے تو ان کا اوورٹلی رجحان اسی طرف ہے، ان کا جو دنیا میں ناانصافی ہے اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں۔ بیچنے کے ریفرنس سے مجھے اس لیے ان کا یاد آیا، ان کی ایک طویل نظم ہے، کئی بند ہیں اس کے، اور وہ ہے تو اپنی ایک طرح سے داستان انہوں نے لکھی ہے جو پرسنل ایکسپیرینس ہے، پرسنل نہیں ہے، پرسنل ایکسپیرینسز ہیں۔ اس کا 2 بند میں آپ سے شیئر کرتا ہوں۔ وہ لکھتے ہیں کہ شہر تمنا کے مرکز میں دیکھو لگا ہے میلہ سا، شہر تمنا کے مرکز میں دیکھو لگا ہے میلہ سا، رنگ برنگ کھلونوں سے ہے ہر سو ایک گلزار سجا، وہ ایک بالک جس کو گھر سے ایک درہم بھی نہیں ملا، میلے کی سج دھج میں کھو کر باپ کی انگلی چھوڑ گیا، بھیڑ میں راہ ملی نہیں گھر کی اس آباد خرابے میں، دیکھو ہم نے کیسے بسر کی اس آباد خرابے میں۔ اور وہ بالک ہے آج بھی حیراں، وہ بالک ہے آج بھی حیراں، میلہ جوں کا توں ہے لگا، حیراں ہے بازار میں چپ چپ کیا کیا بکتا ہے سودا، کہیں شرافت، کہیں نجابت، کہیں محبت، کہیں وفا، آل اولاد کہیں بکتی ہے، کہیں رسول اور کہیں خدا، ہم نے اس مورخ کو آخر اسی تذبذب میں چھوڑا اور نکالی راہ مفر کی اس آباد خرابے میں، دیکھو ہم نے کیسے بسر کی اس آباد خرابے میں۔ سب کچھ بکتا ہے اس دنیا میں، ہر چیز بکتی ہے، ہر وہ چیز جو کہ اویلیبل ہے وہ بکتی ہے، وہ ٹینجیبل ہے، وہ انٹینجیبل ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا گڈز ہیں، سروسز ہیں، بہت کچھ ہے، اور آئیڈیاز ہیں، یہ وہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو انٹینجیبل ہیں، جن کو ہم دیکھ نہیں سکتے، چھو نہیں سکتے، ہماری 5 سینسز میں نہیں آتی، لیکن بے شمار چیزیں ہیں جو ہماری 5 سینسز میں آتی ہیں جو ٹینجیبلز ہیں، جن کو ہم چھو سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں، محسوس کر سکتے ہیں۔ سب چیزیں بکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ میں بار بار اس لیے ایمفیسائز کر رہا ہوں کہ ہم اپنا فوکس نیرو نہ کر لیں کہ جناب وہ تو دیکھیں نا جی، وہ تو جاب ہی اس کی ایسی ہے، وہ تو کنزیومر کمپنی میں کام کرتا ہے، وہ تو جی چائے والی کمپنی میں کام کرتا ہے، اس کا تو کام ہے دکانوں پہ جانا چائے بیچنا، اس کا کام ہے سگریٹ کی کمپنی میں سگریٹ بیچنا، اس کا کام ہے ڈٹرجنٹ کی کمپنی میں جا کے ڈٹرجنٹ بیچنا، کوئی مشروب والا ہے اور مشروب بیچنے کی کوشش کر رہا ہے، ہر کوئی کچھ نہ کچھ بیچنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اف یو واک ان ٹو دا بازار تو چیزوں کی بھی ایک بھرمار ہے، ایک تو دکانیں ہیں جو بھری ہوئی ہیں اور دن بدن ان میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، ایک وہ ہیں جو کہ آپ کو سڑک پہ ویسے ہی چلتے مل جائیں گے، کوئی اینک بیچ رہا ہے، کوئی ٹوپی بیچ رہا ہے، کوئی ساکس بیچنے کی کوشش کر رہا ہے، کوئی کچھ بھی نہیں بیچنے کی کوشش کر رہا، کوئی ایسی چھوٹی موٹی کتاب پکڑ کے اس کی آڑ میں کچھ مانگنے کی کوشش کر رہا ہے۔ بٹ کیوں آخر ایسا کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، دیکھیے، کہ چیزیں بکتی ہیں ضرورت کی بنیاد پہ، ٹھیک ہے۔ چونکہ وی آر آل لیونگ بینگس، آبویسلی، تو ہمیں جب تک ہم زندہ ہیں ہمیں کسی نہ کسی چیز کی ضرورت تو رہتی ہے۔ آپ کو مستقل گروسری کی بھی ضرورت ہے جس میں ساری چیزیں شامل ہیں، آپ کو بہت سی سروسز کی بھی ضرورت ہے، آپ کو فون بھی چاہیے، انٹرنیٹ بھی چاہیے، آپ کو
کبھی نہ کبھی خدا نخواستہ کوئی میڈیکل کنسلٹیشن بھی چاہیے، اور اس طرح سے یعنی ہر طرح کی سروسز ہیں نا. کسی کو خدا نخواستہ ہاسپٹلائزیشن کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ بھی چاہیے. تو یہ سب کچھ بک رہا ہے، ٹھیک ہے، ضرورت کی بنیاد پہ. اب ضرورتیں دو طرح کی ہیں، آج کے نشست میں ہم اس کی بات کرتے ہیں. دو طرح کی ضرورتیں اس طرح سے ہیں کہ ایک تو وہ ضرورتیں ہیں جو ایکچولی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی اگر مجھے ایک گھر رن کرنا ہے تو مجھے اس کے لیے ایک سرٹن اماؤنٹ آف گروسری چاہیے نا، چائے چاہیے، دودھ چاہیے، ناشتے کا سامان چاہیے، اور اس کے علاوہ آئل چاہیے، بہت کچھ چاہیے نا، آٹا چاہیے، چینی، چاول سب چاہیے. یہ تو ایک باقاعدہ یعنی اسٹیبلشڈ نیڈس ہیں نا. اسی طرح سے اس سے آگے چلیے تو آپ کو ایک سرٹن اماؤنٹ آف کپڑوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جوتوں کی بھی ضرورت ہوتی ہے، اور ظاہر ہے ہر چیز اسی طرح سے ہے. ایک وہ ضرورتیں ہیں جو کہ ایکچولی نہیں ہوتی لیکن کریٹ کی جاتی، اور وہ کریٹ اس طرح کی جاتی ہیں کہ دیکھیے فار ایگزامپل موبائل فون از دی بگیسٹ ایگزامپل. صرف فون کی حد تک تو بٹنوں والے فون سے بھی کام چل جاتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اب وہ بٹنوں والا فون تو اب ظاہر ہے وہ آج کل ویسے میں دیکھتا ہوں کہ ہر کسی نے 2 نمبر لیے کم از کم رکھے ہوئے ہیں، ایک بٹنوں والا فون اور ایک اسمارٹ فون ہے. اسمارٹ فون وہ ذرا چھپا کے رکھتے ہیں حالات کی وجہ سے، اور بٹنوں والا فون وہ استعمال کرتے ہیں کالز کے لیے. اینی وے تو اسمارٹ فون آپ کو چاہیے. اب اسمارٹ فون تو آپ کا کسی بھی برانڈ کا آپ لے لیجئے، آپ کو وہی فنکشن مورلیس مل جائیں گے، لیکن نہیں، آپ کو ایک سرٹن برانڈ کا، ایک بڑے نام کا ایک بڑا فون چاہیے، لیٹسٹ ماڈل چاہیے، آپ کو فلاں چاہیے. یہ کریٹ کی گئی ہے، یعنی آئی فون نے یہ کریٹ کیا ہے کہ آپ کی زندگی آئی پیڈ کے بغیر ادھوری ہے، ٹھیک ہے، آپ کی زندگی ایئر پوڈز کے بغیر ادھوری ہے، آپ کی زندگی پہلے تو آئی فون کے بغیر ہی ادھوری ہے، اور آئی فون بھی جب تک آپ کرنٹ ماڈل نہیں لیں گے تب تک بھی آپ کی زندگی بیکار ہے. یہ انہوں نے کریٹ کی. یا سامسنگ نے کہا ہے کہ جب تک آپ فلپ فون نہیں لیں گے تو آپ کی تو زندگی بس بالکل کسی کام کی نہیں ہے. یہ کریٹ ہو رہی ہے. یا ٹی وی والوں نے کہا ہے کہ جناب جب تک آپ 8K والا QLED والا ٹی وی نہیں لیں گے تب تک آپ کی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں. یہ نیڈ کریٹ ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اور ہم دونوں طرح کی چیزوں کے اگینسٹ پرچیز کرتے ہیں. ہم اپنی جو باقاعدہ اسٹیبلش نیڈز ہیں، جو واقعی ضرورت ہیں، ان کے اگینسٹ بھی ہم چیزیں خریدتے ہیں. اور جن چیزوں کی ہمیں بالکل قطعاً ضرورت نہیں ہے لیکن somehow وہ نیڈ ہمارے دل میں ان کے کہنے سے کریٹ ہوتی ہے، ان کی پروموشن سے کریٹ ہوتی ہے، اس کا ایک اورا بن جاتا ہے، اس کی وجہ سے کریٹ ہوتی ہے، وہ بھی ہم خریدتے ہیں. اور آج کل کے دور میں شاید ہم وہ چیزیں زیادہ خریدتے ہیں، زیادہ پیسے ان پہ خرچ کرتے ہیں جن کی اسٹیبلش نیڈ نہیں ہوتی بلکہ جن کی نیڈ کریٹ کی جاتی. اور یہ بڑا انٹرسٹنگ فنومینا ہے. تو جب آپ بیچنا چاہیں گے، ہمارا تو فوکس بیچنے پہ ہے نا، تو جب آپ سیل کرنا چاہیں گے تو آپ دونوں طرح سیل کریں گے. یعنی ایک تو نیڈ ہے، جو جینوائنلی نیڈ ہے، آپ اس کو ایڈریس کریں گے، اور ایک آپ جو نیڈ کریٹ کرنے کی ضرورت ہے جہاں پہ اس کو ری انفورس کرنے کے لیے وہ بھی کریں گے، تب آپ کی سیلنگ کامیاب ہوگی. لیٹ سے میں نے پچھلی نشست میں جو میں بات کر رہا تھا کہ آپ نے ایک پروپوزل اپنے پیرنٹس کے سامنے پیش کرنا ہے کہ جی فلاں جگہ میں شادی کرنا چاہتا ہوں، تو اب آپ ان سے بات شروع کریں گے. تو اسٹیبلش نیڈ غالباً اگر ہے اس گھر میں تو یہ ہے کہ جی وہ سب بہنوں بھائیوں کی شادیاں ہو گئی ہیں، سب اپنے اپنی جگہ پہ ہیں ماشاءاللہ، اور اب آپ عمر کے اس حصے میں ہیں اور اکیلے ہیں، تو آپ کے لیے کوئی کمپنی بھی ہونی چاہیے، کوئی ہونا چاہیے جو آپ کی کچھ تھوڑی سی خدمت بھی کر سکے. تو لہٰذا یہ تو ایک اسٹیبلش نیڈ کو آپ ایڈریس کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن اب آپ نیڈ کریٹ بھی کر رہے ہیں کہ دیکھیے شادی تو کہیں بھی ہو سکتی ہے، لیکن یہ لوگ بڑے اچھے ہیں، فیملی بڑی سیٹلڈ ہے، لڑکی بہت سمجھدار ہے ماشاءاللہ، پڑھی لکھی ہے، ہر لحاظ سے وہ گھر میں ایڈجسٹ ہو جائے گی، اور بڑے اچھے سب لوگ ہنسی خوشی رہیں گے. اور آپ کا بھی چونکہ ابھی بھی ایک سرٹن آپ کی نیٹ ورکنگ ہے، تو اس فیملی کی نیٹ ورکنگ اور آپ کی نیٹ ورکنگ مل کے نیٹ ورکنگ میں اضافہ آپ کی ہو جائے گا. یہ اب آپ نے وہ جو اسٹیبلش نہیں تھی، اب آپ نیڈ کریٹ کر رہے ہیں کہ یہ بھی اس کے فوائد ہیں. اور اگر آپ یہ کامیابی سے کر لیتے ہیں اور بیسڈ آن یور اون پرٹیکولر سرکمسٹانسز، تو پھر آپ کی سیلنگ کامیاب ہو جائے گی. اور اگر آپ نہیں کرتے تو پھر آپ کا پروپوزل آئی ایم سوری بٹ وہ شاید ایکسیپٹ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. اور پھر ظاہر ہے آپ جو بھی آپ پہ گزرے گی اور جو بھی ہوگا وہ ایک الگ بات ہے. سو نیڈ بیسڈ گفتگو
کرنی ہے. جو آپ جاب کے لیے جاتے ہیں انٹرویو کے لیے, انہوں نے مانگا ہے کہ جی ہمیں یہ چاہیے, یہ کوالیفیکیشن چاہیے, اتنا ایکسپیرینس چاہیے, یہ سکلز چاہیے. تو پہلے تو آپ اس کو ایڈریس کرنا چاہیے نا آپ کو انٹرویو میں, کہ جی آپ کی ریکوائرمنٹ یہ ہے جو آپ نے ایلیبوریٹ کی ہے اپنی ایڈورٹیزمنٹ میں. اور انفارچونیٹلی کوئی کینڈیڈیٹ یہ بات نہیں کرتا, وہ ایڈ پڑھ کے ہی نہیں آتے. اور اس سے بھی زیادہ ظلم یہ کرتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا جائے کہ آپ اس کمپنی کے بارے میں کچھ جانتے ہیں, نہیں سر. وائی آر یو کمنگ فار این انٹرویو اف یو ڈونٹ ایون نو کہ آپ کس کمپنی میں جا رہے ہیں انٹرویو کے لیے, وہاں کیا ہے, کیا بزنس ہے ان کا, کیا ان کی اسٹیبلشمنٹ ہے, نئے ہیں پرانے ہیں, کون لوگ ہیں. اور آج کل کے دور میں انفارمیشن لینا اٹس اے پیس آف کیک, یو نو. آپ انٹرنیٹ پہ جائیے, کمپنی کی صحیح ڈالیے, آپ کو سارا کچھ مل جائے گا. آپ لنکڈ ان پہ جائیے, اس کا نام ڈالیے, اس کے جتنے لوگ لنکڈ ان پہ ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے. اور وہ ہر کسی کا 2-4 کا پروفائل بھی دیکھ لیں تو آپ کو بڑا کلیئر اندازہ ہو جائے گا کہ کمپنی کیا ہے, کیا کرتی, کس لیول پہ آپریٹ کرتی. بہرحال ضروری ہے اگر آپ کینڈیڈیٹ ہیں تو پلیز یہ دونوں چیزیں پکی کر لیجئے کہ ایک تو آپ جس آرگنائزیشن میں انٹرویو دینے جا رہے ہیں ہمیشہ اس آرگنائزیشن پہ ریسرچ کر کے جائیے. اور دوسرا یہ کہ جو انہوں نے سکلز مانگے ہیں پہلے ان کی بات کیجئے, اپنی گفتگو الگ سے مت کیجئے. یعنی جو ان کی نیڈ ہے, جو انہوں نے آلریڈی اسٹیبلش کی ہوئی ہے, پہلے اس کو ایڈریس کیجئے کہ جی میں آپ کو یہ آپ کی نیڈ اس طرح پوری کرتا ہوں یا کرتی ہوں. اس کے بعد نیڈ کریٹ کیجئے کہ جی میرے یہ ایڈیشنل سکلز بھی, میں یہ بھی کر سکتی ہوں اور لہذا اس لیے میں آپ کو مزید یعنی میرے آنے سے مزید فائدہ ہو جائے گا. تو اگر آپ یہ سوچ کے انٹرویو دیں گے تو انشاءاللہ آپ کا انٹرویو اچھا ہوگا اور کامیاب ہو جائیں گے. لیکن اگر آپ ربا ربی میں چلے گئے ہیں اور تیاری بھی نہیں کی اور آرگنائزیشن کا پتہ بھی نہیں کیا اور ایڈورٹیزمنٹ بھی نہیں پڑھی, غور سے دیکھا بھی نہیں کہ جاب کی ریکوائرمنٹ کیا ہے, تو پھر جا کے آپ تو ایسے ہی کوئی ادھر ادھر کے تیر چلانے کی کوشش کریں گے جو کہیں بھی نشانے پہ لگنے کا امکان نہیں. تو یہ آج کی نشست کو میں سمرائز کر دوں کہ ہمیشہ سیلنگ نیڈ کے اگینسٹ ہوتی ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. یعنی ایک شخص کو آپ بیچنے کی کچھ کوشش کریں اور وہ کہے کہ بھئی مجھے نہیں چاہیے, ٹھیک ہے, جیسے میں نے اپنی اگزامپل دی تھی نا کہ میں وائٹ شرٹ پہنتا ہوں اور جب میں جا کے وائٹ شرٹ ہی مانگوں کہ مجھے وائٹ شرٹ اس کالر سائز میں دے دیجئے تو مجھے اور کچھ نہیں چاہیے, زبردستی مجھے کوئی نہیں بیچ سکتا, ٹھیک ہے. میں شاید اوفینڈ تو ہو جاؤں گا اگر کوئی بہت انسسٹ کرے گا, ورنہ میں خاموشی سے میں نکل آؤں گا وہاں سے. آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بائی اینی ادر تھنگ, فائن, اوکے. تو ایسا ہی ہے, ہر شخص کا معاملہ ایسا ہی ہے. تو اگر کسی کی کوئی نیڈ نہیں ہے وہ والی تو پھر تو ظاہر ہے کوئی فائدہ نہیں ہے, لیکن موسٹلی ایسا نہیں ہے. لوگوں کی اسٹیبلش نیڈ پہلے آپ اسیس کر لیجئے, ہوتی ہے, اس کے اگینسٹ سیل کیجئے. اور جو نیڈ ایکچولی ابھی اسٹیبلش ان کے ذہن میں نہیں ہوئی لیکن آپ اس کو کریٹ کر سکتے ہیں, اس کو بھی ایڈریس کیجئے. تو آپ کا کیس بالکل بہت یعنی ڈوئل ری انفورسمنٹ کے ساتھ بڑا پکا ہو جائے گا. اللہ پاک آپ کو بڑی کامیابیاں عطا فرمائے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو, ہم سب کا حامی و ناصر ہو. آمین.